میں نے آپ کے سامنے سرکار حضرت زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے اس آیہ کریمہ کا سہارا لیا ہے جس میں خدا مقصد تخلیق انسان کو واضح کر رہا ہے. واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں کبھی بھی خلق نہ کرتا، میں ہرگز خلق نہ کرتا، نہ کرنا چاہتا تھا، نہ کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا. کیونکہ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. جب ہم قرآن عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کا اردو جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منطوق کے پروردگار کیا ہے، نطق کے پروردگار کیا ہے. مفہوم یہ ہے کہ خدا کے اس حکم کے اندر راز کیا ہے. اگر میں اسے آسان کروں تو منطوق کے پروردگار میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کہہ کیا رہا ہے، اور مفہوم میں پروردگار میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے. جبریل امین جب زمین پر اللہ کا حکم لے کے آتے تھے اور نبی اس آیت کو پڑھتے تھے تو صحابہ نبی کا چہرہ دیکھ کے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ منطوق کے پروردگار کیا ہے. پھر اسی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ علی کا چہرہ دیکھ کے دیکھتے تھے مفہوم میں پروردگار. پھر نبی یہ بتاتے تھے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، اور علی یہ بتاتے تھے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. اب اس آیت کو لیا گیا ہے کہ یہ آیت اللہ نے عبادتوں کے لیے مقرر کی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جب عبادت کے مفہوم کے لیے بات پوچھیں گے تو اسی آیت کے آغاز کیا جائے گا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی صرف عبادت کے لیے کیا. میں اس آیت کو کھول کے پڑھتا ہوں وا ما، یہاں یہ کلمہ حصر ہے، حصار ہے اس کے اندر. جب خدا انکار کر دیتا ہے، پہلے انکار کرتا ہے تو پھر اس حکم کی زور کو واضح کرتا ہے کہ کتنا زور ہے اس حکم میں کہ خدا نے انکار پہلے کیا ہے. اور نفی جو ہوتی ہے یہ اسبات سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے. جس حکم میں نفی پہلے آ جائے اس کا مطلب ہے وہ حکم زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس میں بلاغت اور فصاحت بڑی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہو اللہ ہو، وہ اللہ ہے، ہم کہتے لا الہ الا اللہ. کیونکہ اگر ہم کہتے ہو اللہ وہ اللہ ہے تو ہم اللہ کے ہونے کا تو کلمہ پڑھ دیتے، لیکن غیر کے آنے کی گنجائش رہ جاتی. وہ اللہ ہے تو اس میں اس کی وحدانیت کی ایک گواہی تو دے دیتے، لیکن غیر کے آنے کی گنجائش رہتی. لیکن جب ہم نے کہہ دیا لا الہ، اب غیر کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں. جب نبی نے کہہ دیا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ بھی نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف قربہ کی مودت چاہیے. تو جہاں انکار پہلے آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ حکم بڑا واضح ہوتا ہے اور اس حکم میں زور زیادہ ہوتا ہے. یہاں خدا کہتا ہے ماں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے خلق کرنا ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہے جنات کو اور انسانوں کو. الا لیعبدون، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ عبادت کریں. اب حکم پروردگار یہ ہے کہ میں تم سے چاہتا ہی صرف عبادت ہوں. تمہید میں آپ ساتھ دیں گے اور کچھ بھی نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ تقاضا پروردگار یہ ہے صرف عبادت کی جائے. یہ آیت آج بھی سوالیہ نشان بن کے امت کے سامنے کھڑی ہے کہ اگر خدا کا تقاضا صرف اور صرف انسان سے عبادت ہی تھا اور اللہ کی مشیت یہ تھی، تقاضا پروردگار یہ تھا کہ انسان صرف عبادت کرے، تو جب اس نے ہمیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر اس نے فجر اور ظہرین کے درمیان وقفہ کیوں رکھا ہے؟ قرین اور مغربین کے درمیان وقفہ رکھا ہے. وہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ عبادت کریں اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے، صرف ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. تو پھر اس نے عبادت کے اوقات مقرر کر دیے ہیں. تم نے اس لمحے فجر پڑھنی ہے، اس لمحے تم نے ظہر پڑھنی ہے، پھر تم نے عصر پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء نمازوں کے اوقات مقرر ہیں. روزہ ہر دن نہیں رکھا جا سکتا، سال میں ایک مہینے میں واجب کر دیے ہیں. زکات سال میں ایک بار واجب کر دی ہے. حج ایک دن واجب کر دیا ہے. میرے اللہ جو عبادتوں کا وزن تو نے انسان پہ رکھا تھا اس کے تو نے وقت بتائے ہوئے ہیں، اس کے تو نے اوقات بتائے ہوئے ہیں. اس لمحے یہ عبادت کرنی ہے، ان اوقات میں یہ عبادت کرنی ہے. اور ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے تم نے ہر لمحہ عبادت کرنی ہے، تم نے ہر وقت عبادت کرنی ہے. میں نے تمہیں خلق کی عبادت کے لیے کیا ہے. تو پھر مجھے حسینیہ بریڈ فورڈ میں یہ پہلا جملہ کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آیت کا تقاضا کچھ اور ہے اور یہاں سے مخلوق بھیج کچھ اور نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ چاہتا کچھ اور ہے، بندے بھیج کچھ اور رہے ہیں. جسے اللہ عبادت کہہ رہا ہے بندے اس عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھے. اب مجھے بتائیں علماء کرام کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اٹھتے بھی ہو سکتی ہے، بیٹھتے بھی ہو سکتی ہے، چلتے بھی ہو سکتی ہے، پھرتے بھی ہو سکتی ہے. میں کہوں کہ میں مذہب جعفریہ سے کسی مجتہد کی کتاب سے دکھاؤ تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ عبادت پروردگار کی کرنی ہے. تو یہ وہی بتائے گا جس کے حکم سے نماز پڑھی گئی، جس کے حکم سے روزہ رکھا گیا، جس کے حکم سے زکات دی گئی، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 ہوتی ہے، جس نے بتایا ہے رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں، جس نے بتایا ہے کہ مغرب کی رکعتیں 3 ہوتی ہیں. اسی سے جا کے پوچھتے ہیں تیرے کہنے میں ساری عبادت کی ہے. اللہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے. بتاؤ کون سی عبادت ہے جو سوتے بھی ہو سکتی ہے، جاگتے بھی ہو سکتی ہے،
عبادت ہے۔ حب علی وہ عبادت ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت عبادت ہے۔ جو قریب بیٹھے سے مت فرمائے، حب علی عبادتوں کا مقدمہ ہے۔ کیا بات ہے، حب علی عبادتوں کا مقدمہ ہے۔ اگر عبادتوں کا دباچہ ہے حب علی، اگر حب علی نہیں ہے پھر عبادت عادت ہے، اور عادتیں ساری اچھی نہیں ہوتی۔ خدا کو عبادت چاہیے، عبادت وہ چاہیے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ عبادت پروردگار ہے کیا۔ آخر اللہ انسان کو عبادت کروا کے چاہتا، اس سے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اور ہم اپنی مرضی سے خلق نہیں ہوئے، ہماری خلقت میں ہماری مرضی نہیں ہے، اور اس کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کر، اور اس کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پاس عبادت گزار بہت تھے۔ ہمیں اس نے عبادتیں دی ہیں تو ہم نے ہدف بھی رکھا ہے، عبادت کریں گے تاکہ یہ ہدف ملے۔ ہماری عبادتوں کا ہدف ہے جنت۔ اب میں اس پڑھے لکھے مجمع سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ملائکہ عبادت نہیں کرتے؟ وہ تو کرتے ہی صرف عبادت ہے۔ وہ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہے۔ ملائکہ کا ہدف کیا ہے عبادت کا؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہے۔ ان کی عبادت ہے اطاعت پروردگار، وہ خدا کے آئین سے بغاوت نہیں کرتے۔ اچھا، جب وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ وہ ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں ہر لمحہ عبادت ہے، پھر ان عبادت گزاروں کو ایک انسان کے سامنے سجدہ کیوں کروایا؟ سجدہ کس بنیاد پہ ہوا؟ جب وہ عبادت کر رہے تھے اور خدا چاہتا ہی صرف عبادت ہے، اور ان کی عبادت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی، اتنی شفاف اور صاف عبادت کرنے والوں کو ایک انسان کے سامنے سجدہ ریز کیوں کیا؟ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ سجدہ انسان کو نہیں ہوا تھا، سجدہ ہوا تھا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں روح ہو۔ اس کا مطلب ہے سجدہ روح کو ہوا تھا۔ سنیے گا، سمجھیے گا، آج کی تقریر بہت اہم ہونے والی۔ سجدہ ہوا تھا روح کو جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ تو مجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل روح من امر ربی، کہہ دے روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں ہوا، اس امر الہی کو ہوا جو آدم میں پھونکا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم میں روح پھونکی۔ اب یہاں جب ہم لفظ پھونکنا کہیں گے تو اس کے لیے ہوا کا تصور ذہن میں آئے۔ کسی بھی چیز کو جب پھونکتے ہیں تو اس کو خارج سمجھا جاتا ہے، وہ کسی سے خارج ہوتی ہے، اس کے ہاں کچھ بھی خارج نہیں ہے، اس سے کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ ایک چیز ادھر سے ادھر جائے گی تو اس کا مطلب ہے ادھر سے ہوئی، میں بول رہا ہوں میرے پھیپھڑوں سے میری آکسیجن نکل رہی ہے اور وہ میرے حلق سے ہوتی ہوئی الفاظ کی صورت میں ہوا میں جا رہی ہے، اس کا مطلب بدن سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، اس کے ہاں سے کوئی چیز خارج از امکان ہے، خارج ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ نہیں سمجھے گا کہ پھونک ہے تو منہ ہوگا، منہ ہے تو چہرہ ہے، چہرہ ہے تو بدن ہے، بدن ہے تو پھر اللہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہاں پھونکنے سے مراد اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا بات ہے، اس نے ارادہ کیا اور آدم کے پتلے میں تحریک پیدا شد، متحرک ہو گیا آدم کا پتلا، کیونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا۔ روح پھونکی گئی، روح گئی آدم کے بدن میں۔ اب آدم بن گیا دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم ایک روح۔ جسم بنایا اس نے عناصر اربع سے، مٹی، پانی، آگ، ہوا سے، چار عناصر سے بنایا۔ روح کس سے بنائی؟ روح کے لیے یہ چاروں عناصر ہے ہی نہیں، کیونکہ روح کثیف ہے، روح لطیف ہے، بدن کثیف ہے، بدن نجس ہو سکتا ہے، روح نجس نہیں ہوتی۔ اب اس نے جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا تو دو چیزیں زمین پر آ گئی، ایک بدن ایک روح، دونوں میں آپس میں بڑی ضد ہے۔ بدن اور روح اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ دونوں ضد ہیں، جیسے سورج اور چاند اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بدن اور روح ضد ہیں کیونکہ بدن کثیف، روح لطیف۔ بدن نظر آنے والا، فزیکل ورلڈ میں رہنے والا، روح میٹا فزیکل، نظر ہی نہیں آتی۔ اب اس نہ نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والے بدن میں رکھنا تھا۔ اب یہاں درمیان میں کوئی ایسا ضبط چاہیے تھا جو دونوں کو کنٹرول کر سکے۔ اب خدا نے یہاں نفس کو پیدا کیا۔ جب خدا نے نفس کو خلق کیا تو نفس آدھا بدن جیسا ہے، آدھا روح جیسا ہے۔ روح اوپر سے آئی، بدن یہاں سے ہے۔ بدن کے سارے عناصر زمینی ہیں، روح کے سارے عناصر نوری ہیں۔ ہر چیز اپنے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے۔
اس لیے جیسے ہی انسان مرتا ہے روح اوپر کی طرف جاتا ہے، کیا بات، اب بندہ زمین، بدن زمین پہ چلا جاتا واہ واہ واہ، ہے، بدن مردہ ہو جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ موت نہ بدن کو آتی ہے نہ روح کو آتی ہے، روح زندہ رہتی ہے، بدن پہ موت نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا، کان ہے سن نہیں رہا، زبان ہے بول نہیں رہا، ہاتھ ہے چھو نہیں رہا، اب بدن میں حرکت کیوں نہیں ہے؟ روح چلی گئی۔ روح کیسے چلی گئی؟ نفس کو موت آ گئی۔ اب جس نے روح اور بدن کو آپس میں جوڑا ہوا تھا اسے نفس کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مجھے عبادت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کرنا۔ اب روح عبادت نہیں کرتی، روح شعور دیتی ہے۔ عبادت کی ترکیبات بدن کرتا ہے، وضو بدن کا، مسح بدن کا، تکبیرۃ الاحرام بدن کو، روزہ رکھے گا تو بھوک کے اثر بدن کو، حج کرے گا تو چکر اور طواف بدن، یہ ساری چیزیں بدن کر رہا ہے۔ بدن عبادت کر رہا ہے لیکن روح اس کے اندر جو ہے وہ بدن کو شعور دے رہی ہے۔ بات بالکل تقریر داد سے بے نیاز ہے، لیکن اگر آپ عبادت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں، اب خدا نے انسان کی کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے اسے 5 حصے عطا کیے، جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ 5 چیزوں کے ذریعے کسی بھی چیز کا، انسان کا علم اس کا اندر کا علم نہیں ہے، یہ باہر جتنی چیزیں ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ ابھی تک دنیا یہ واضح نہیں کر سکی کہ علم میں اور معلومات میں فرق ہے۔ انفارمیشن اور ہوتی ہیں، نالج اور ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی معلومات کے سہارے علم کو چیلنج نہ کرنا، کیونکہ میں نے معلومات والوں کو علم کے دروازے پہ آتے دیکھا ہے، علم والے کو معلومات والوں کے دروازے پہ آتے۔ علم نور ہے جو آپ کی روح کو منور کرتا ہے، روح میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ 5 حصے ہیں جس سے انسان خارج سے کسی بھی چیز کو لیتا ہے۔ مثلا 5 حصوں کے ذریعے انسان نے پہاڑ، پتھر، چشمے، آگ، سمندر، آسمان، ستارے، یہ ساری چیزوں کا جو تھا یہ علم نہیں ہے، یہ بھی خارج ہے۔ ان حصوں کے ذریعے یہ اندر گیا۔ اب بدن نے حواس خمسہ کے ذریعے یہ تمام معلومات روح کو پہنچائی۔ جب یہ روح تک پہنچی تو روح کے اندر پھر 5 حصے ہیں۔ پہلی حصہ ہے حصہ مشترک، جسے کہتے ہیں کامن سینس، جس میں آپ نے رنگ، ذائقہ، شکل، جسم، یہ مختلف قسم کی معلومات تھی، اس کو روح نے محسوس کر لیا کیونکہ بدن نے خارج سے یہ انفارمیشن روح کو مہیا کی تھی۔ بندے پریشان ہے کہ میں موضوع کون سا پڑھ رہا ہوں، تقریر کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اب 5 چیزوں نے انفارمیشن جو ہے وہ روح تک پہنچائی۔ پہلا سٹیپ آیا اس کے حصے مشترک، کامن سینس، اس نے رنگ، ذائقہ، زبان، لیکن یہ ایک دھندلی سی تصویر تھی، اس نے دوسرے حصے کو ٹرانسفر کی۔ جس دوسری حصے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قوت واہمہ، جسے ہم آپ کی انگلش کی زبان پہ اگر ہم کہیں گے تو ہم کہتے ہیں پاور آف امیجنیشنز، جس نے اس کی ایک تصویر بنا دی۔ اب یہ روح کے اندر دوسرا سٹیپ چلا گیا، پھر اس نے اس کو تیسرے سٹیپ کو دیا جس کا کام ہے قوت تخیلہ، جسے کہتے ہیں ایسٹیمیٹو پاور، جس نے اس کے اندر دوستی، دشمنی، محبت، خوف، خطرے کے جذبات کو پیدا کیا۔ اب یہ تیسرا سٹیپ آیا جس نے روح، ابھی کیونکہ بدن میں عبادت ہے، روح میں معرفت ہے، بدن عبادت کرتا ہے، روح عرفان مہیا کرتی ہے۔ روح وہ انرجی ہے جس کی وجہ سے بدن عبادت کر سکتا ہے۔ اگر پیچھے سے معرفت نہ ہونا تو پھر عبادت کسی کام کی نہیں۔ اب یہ قوت تخیلہ سے گزرتی ہے، قوت واہمہ سے گزرتی ہے، یہ 5 مختلف قسم کے، اگر میں اس فلسفے کی بحث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اور عبادت اور معرفت کا موضوع۔ 5 حصے ظاہر سے آئیں، 5 حصے باطن سے آئیں۔ اب جو چیز خارج ہو کے باہر گئی اسے علم کہا گیا۔ اب جب یہ 5 حصوں نے باہر سے علم لیا، 5 نے اندر علم دیا، جب ہی اندر آپ کے علم پہنچ گیا تو اب ایک چیز نالج بن گئی، ایک علم بن گیا کہ یہ پہاڑ ہوتا ہے، یہ پتھر کا ہوتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس کی خلقت کے پیچھے راز کیا تھا۔ اب جو اندر سے روح کا عرفان ہے، اب اس نے جو چیز باہر نکالی اسے علم کہا گیا۔ اب کوئی مصور ہے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے تصویر بناؤ، کوئی شاعر ہے وہ کہے گا مجھ سے شاعری کرواؤ، کیونکہ اب اندر سے جو صلاحیتیں نکلی ہیں اب ان صلاحیتوں کا کوئی نہ کوئی اعتراف بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی اقرار بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ روح پیدا کر رہی ہے، روح عرفان عطا کرتی ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں بندے نے آ کے پوچھا، مولا عبادت کہتے کسے ہیں؟ فرمایا اللہ تمہیں مصلی پہ نہیں لانا چاہتا، اللہ تم سے سورہ حمد نہیں سننا چاہتا، اللہ تمہیں رکوع میں نہیں جھکانا چاہتا، اللہ تمہیں مصلی پہ لاتا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت ہو سکے، تاکہ تم اس عبادت کے ذریعے ہماری معرفت کر سکو۔ اللہ نے تمہیں مصلی پہ لائے اسی، تم مصلی پہ آؤ گے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ اکبر، کس نے کہا ہے کہ وہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے نام سے جو اللہ ہے، کس نے بتایا کہ وہ اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم، ایک ایک صفت اللہ کی پڑھتے جاؤ گے
معرفت ان کی ہوتی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بتا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت پہ صراط مستقیم کی. اس کا مطلب ہے عبادت اللہ کی تھی اور اب عبادت ہی میں غیر اللہ آ گیا، کیونکہ اہدنا الصراط اللہ نہیں، صراط مستقیم صراط الذین جمع کا سیگا، وہ واحد ہے، ان کا رستہ دکھا. عبادت تیری ہے، رستہ تیرا نہیں، رستہ ان کا دکھا جن پر تیری نعمتیں نازل ہو. غیر المغضوب، ان کی طرف نہیں جانا جن پر غضب نازل ہو. معرفت کہے گی کون تھے وہ؟ اب یہ عبادت نہیں ہو رہی، یہ معرفت ہو رہی ہے، یہ پہچان ہو رہی ہے. اب یہاں پر آ کے الحمد پڑھنے کے بعد اب یہاں پر چلے میں یہاں پر ایک جملہ خطیبانہ کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی جگہ پہ مجلس پہ جاؤں اور کوئی مجھے کہے کہ ایک مومن ہے اس کے لیے دعا کروائیں، اللہ نے اس کے اولاد نہیں دی، میں دعا کرواؤں، اچھا اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، تو وہ کہے گا آمین. اور اگلے سال میں آؤں تو اللہ نے اسے بیٹا دے دیا ہو، تو اب میں جب کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، وہ کہے گا الحمدللہ. جب مصلی پہ نمازی کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا، اب جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے آمین. تو اللہ جانے کہا، اور جن کو مل چکا ہوتا ہے وہ مطمئن ہو گئے الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. موضوع پسند ہے سب؟ عبادت کا تعلق بدن سے، معرفت کا تعلق آپ کی روح سے. عرفان روح دیتی ہے. درمیان میں نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ارادہ پیدا کرتا ہے. نفس آدھا بدن سے ہے، آدھا روح سے. اللہ نے نفس پہ پورا اختیار اپنا نہیں رکھا، نفس پہ شیطان بھی شریک ہے. شیطان روح تک نہیں پہنچتا، شیطان نفس تک پہنچتا ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ مسلح نہیں اٹھاتا، یہ وضو کا پانی نہیں گراتا، یہ تسبیحہ نہیں چوری کرتا، یہ ارادے تبدیل کرتا ہے، ارادے بدلتا ہے، کیونکہ یہ نفس تک پہنچتا ہے. عبادت کے بدن کے کسی چیز کو نہیں چھیڑے گا، روح تک آ نہیں سکتا کیونکہ عرفان تبدیل کر نہیں سکتا. یہ کرتا ہے درمیان میں نفس پر حملہ، کیونکہ یہ نفس پہ شریک ہے، پروردگار سے وعدہ لے کے آیا ہے میں ارادے تبدیل کرواؤں گا. یہ ارادے بدلتا ہے. نفس روح اور بدن کے درمیان ہے. روح اوپر سے آئی ہے، بدن نیچے سے آیا. بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ نے اوپر سے ایک نور ہدایت کے لیے بھیجا. بدن کو ہدایت کی ضرورت تھی، بدن زمین سے ہدایت لے نہیں سکتا تھا. روح زمین سے نہیں نکلی، روح آسمان سے آئی. اس نے آسمان سے آگے بدن کو ہدایت دی، نفس نے دونوں کو جوڑ دیا. اب جب انسان پہ نیند طاری ہوتی ہے، خدا سورہ زمر میں کہتا ہے جب تم سوتے ہو تو یہ تمہارے اوپر موت کی کیفیت ہے. موت صغرا کا نام ہے نیند. جب تم سوتے ہو تو تم موت کے مراحل سے گزرتے. کیوں؟ بدن ساکن ہو جاتا ہے، روح زمین پہ پھرنا شروع کر دیتی ہے، نفس عالم بالا میں چلا جاتا ہے. نفس عالم بالا میں چلا گیا، روح زمین پہ ہے، بدن بستر پہ ہے. تینوں ٹوٹ گئے ایک ہلکی سی نیند کے ساتھ. اب نیند میں ارادہ نہیں ہو سکتا. نیند میں ارادہ کیوں نہیں؟ کیونکہ نفس نہیں ہے. اب تیری میری نیند ارادہ نہیں کرتی. میں بہت بڑا نتیجہ یہاں پہ پہلا دیا، تیری میری نیند ارادہ نہیں کر سکتی کیونکہ ارادہ نفس سے پیدا ہو رہا تھا، نفس آپ بالا میں چلا گیا. ایک ایسا بستر میں سویا ہے جسے خدا کا تو نفس اللہ ہے. ارادہ نفس پیدا کرتا ہے. جسم ساکن ہو گئے بستر پہ، روح زمین پہ تھی، نفس آسمان کی طرف چلا گیا. عالم بالا پہ تھا نفس، روح نیچے تھی نفس اوپر. روح نیچے تھی نفس اوپر. روح زمین پہ پھرتی ہے. نفس پہلے آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. جب موت آتی ہے تو نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. نفس آسمانوں پہ پہلے جاتا ہے، روح بعد میں آتی ہے. میں جملہ پڑھتا جا رہا ہوں اور شاید ابھی تک آپ فلسفے کی بحث میں پھنسے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں نفس پہلے چلا جاتا ہے، قانون فطرت ہے، یہ لا ہے خدا کا. نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں آتی ہے. محمد کائنات میں روح کی حیثیت ہے، علی کائنات میں نفس پروردگار ہے. اب شب معراج اگر نفس پہلے چلا جائے، نفس پہلے چلا گیا. اب جسم بستر پہ لیٹا ہوا ساکن، ایک مچھر آیا اس نے کان پہ کاٹا، بدن کچھ بھی نہیں کر رہا. بدن نے روح کو بلایا، روح فوراً بدن میں آئی. اب روح طاقتور ہے لیکن روح نے نفس کو مدد کے لیے بلایا کیونکہ روح اور بدن کے درمیان ڈائریکٹ تعلق ہے ہی نہیں. روح اور بدن کے درمیان ڈائریکٹ کوئی میسج کنوے کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے جب تک درمیان میں نفس نہ ہو. روح نے نفس کو بلایا، تکلیف بدن کو تھی،
روح نے نفس کو بلایا. روح طاقتور ہے, روح نہ نظر آنے والی ہے, لیکن روح اتنی طاقتور ہونے کے باوجود بھی مدد کے لیے نفس کو بلاتی ہے. روح طاقتور ہے, یہ نہیں کہ روح میں طاقت نہیں, روح میں طاقت ہے, لیکن مدد نفس ہمیشہ آ کے کرتا ہے. روح خیبر میں تھی, نفس مدینے میں تھا. یہ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا, روح نفس کو بلا رہا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بدن بستر پہ تھا, جو ہی نفس آیا, نفس نے آتے ہی بدن کو حکم دیا, ہاتھ نے حرکت کی, اس نے مچھر کو ہٹایا. تب تک نہیں عمل ہوا جب تک نفس نہیں آیا. حکم ہمیشہ نفس کا چلتا ہے, نفس ارادے پیدا کرتا ہے, نفس کے ہاں ارادہ ہوتا ہے. نفس جب تک کوئی چیز, مثلا آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ارادے میں ہے کہ مجلس کے بعد کیا کرنا ہے, لیکن ارادہ نظر نہیں آتا جب تک ارادے کو وجود نہ ملے. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے میرا ارادہ ہے مجلس ختم ہوگی اس کے بعد میں گاڑی نکال لوں گا, میں فلاں فلاں کام کرتا ہوا گھر جاؤں گا. ابھی وہ کام کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن ارادے میں ہے. جو چیز ارادے میں ہے وہ نظر نہیں آ رہی, جو ہی وجود پائے گی نظر آنی شروع ہو جائے گی, لیکن ارادے میں موجود ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اختیار کب ہوگا؟ جب اس چیز کا وجود آ جائے گا. جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کا مطلب اب آپ نے اپنے اختیار کا اظہار کر دیا. بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو باپ حکم دیتا ہے, بیٹا پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑنا, بیٹا پانی کا گلاس پورا پینا ہے, بیٹا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. حکم دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے. بچہ ترقی کرتا 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 ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہی باپ جو حکم دیتا ہے وہ بیٹے کے پاس آ کے کہتا ہے اب تمہاری ایجوکیشن مکمل ہو گئی, آگے کیا ارادہ ہے, تو تمہارا آگے کیا ارادہ ہے. ارادہ تب دیا جاتا ہے جب اختیار منتقل کرنا ہو. اختیار منتقل کرنا ہو تو پھر اس سے ارادہ پوچھا جاتا ہے, لیکن جب تک بچپن ہو حکم دیا جاتا ہے. میں فلسفے کی بحث سے عبادت ثابت کرنے لگا. ابراہیم کے دور میں ابدیت کا بچپن تھا, خدا نے حکم دے کے اسماعیل بلایا, خدا نے حکم دے کے گردن پہ چھری رکھوائی. کربلا میں ابدیت کا بچپن نہیں تھا, کربلا میں خدا نے حسین اب کیا ارادہ ہے, حسین اب تیرا کیا ارادہ ہے, کیونکہ کربلا میں ارادے کو مکمل اختیار مل چکا تھا, کربلا میں مکمل وجود آ چکا تھا. چلے ماتمی عزادار بیٹھے ہو, میں اپنے قد سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, اس منبر کی عزت اور تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنے مرتے تب تک اپنے حرفوں کا ضامن ہوں. شیطان ارادوں کو تبدیل کرتا ہے, ابلیس روح تک نہیں پہنچتا, بدن تک نہیں جاتا, یہ صرف ارادے تبدیل کرتا ہے. نبیوں کے ارادوں میں تمہیں شیطان آتا دکھا سکتا ہوں, یہ حاجرہ کے سامنے آیا, یہ ابراہیم کے سامنے آیا, یہ اسماعیل کے سامنے آیا, یہ یعقوب کے سامنے آیا, یہ یحییٰ و زکریا کے سامنے آیا. قرآن سر پر کھڑاؤ نہ پوری دنیا میں اعلان کرے, وہ شیطان جو نبیوں کے ارادوں میں آیا یہ کربلا میں جان کے پاس بھی نہیں آیا. ابراہیم کے سامنے گیا, یہ اسماعیل کے سامنے گیا, یہ حاجرہ کے سامنے گیا, یہ کربلا میں جان تک نہیں آیا, حبیب تک نہیں آیا, زہیر تک نہیں آیا. کیوں؟ اب نفس ہے ہی نہیں, ارادے کو اختیار مل گیا ہے, ابدیت میں راز پہ چلی گئی ہے. حملہ ہونا تھا نفس پہ, یہ چلے گئے حسین کے خیمے میں. چلے آپ نے یہ جملہ اتنا اچھا استقبال کیا ہے تو اگلا آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ اسی مجمع میں اگلا جملہ پڑھا جائے. اگر حسین صرف اپنے 72 کو بچا دیتا تو آج مولوی لکھ دیتا, اختیار تھا نا حسین کے پاس, طاقت تھی نا امامت کی, اپنے اختیار امامت دکھا دیا. حسین نے کہا چلو یہ بھی اختیار دکھا لیتے ہیں, یہاں تک تو شیطان نہیں پہنچتا, وہ جو سامنے لاکھوں کھڑے ہیں وہاں تک تو شیطان ہے. خدا نے وہاں سے حر کو بلایا, حسین نے وہاں سے حر کو بلایا, حر یہاں سے وہاں نہیں گیا, حر وہاں سے یہاں آیا. وہاں شیطان کے حصار میں تھا, وہاں شیطان کی دسترس میں تھا. حسینیہ والوں پھر مجھے جملہ کہنے دینا, حسین نے شیطان کے پنجے سے حر کو نکالا. کیا ہے یہاں نفس حسین خرید لیتا ہے. اللہ نے 10 محرم عصر حشور حسین کو نفس مطمئنہ کہہ کے بلایا. اے نفس مطمئنہ, تو اتنا مطمئن نفس ہے, تیرے ارادے میں اتنا اطمینان ہے, اب پلٹا اپنے رب کی جانب. یہاں نفس کو پروردگار بلا رہا ہے. حسین نفسوں پہ اختیار کر لیتا ہے. ہر بادشاہ کا اختیار بدن پہ ہوتا ہے. آج کہتے ہیں کہ جی کس دور میں کس امام کی خلافت کسی تھی, بدنوں پہ حکمرانی کرنے تو امام آئے ہی نہیں. کیا بات ہے, امام کی حکمرانی ہوتی ہے نفوس پہ, نفس پہ. عبادت بدن نے کرنی ہے, روح نے معرفت دینی ہے, اور نفس نے ارادہ دینا ہے.
روح عرفان پیدا کرتی ہے، روح روشنی دیتی ہے، روح طاقت دیتی ہے. اس طاقت کو ایک ارادے میں نفس دیتا ہے، نفس بدن کو حکم دیتا ہے. اب عبادت بدن سے روح تک نہیں جائے گی، روح سے بدن تک جائے گی. یہ جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں. عبادت لوگ چاہتے ہیں کہ آج ساری دنیا نمازی ہو جائے، کیوں نہیں ہو رہی؟ طریقہ غلط ہے. یہ بدن گھسیٹ کے مسجد میں لا رہے ہیں، یہاں بدن گھسیٹ کے مسجد میں لایا جاتا ہے. مجلس میں روح آ رہی ہے. یہ گھسیٹے ہوئے لوگ نہیں، یہ سواریاں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ عرفان لے کے آئے. معرفت روح کی تھی. روح نے گھر بیٹھے کہا حسین کی مجلس. نفس نے ارادہ کیا، بدن نے امام بارگاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. بدن نہیں چل کے آئے، روح کے اندر حسین کی معرفت تھی. ورنہ یہ بھرا ہوا شہر ہے، ہر کوئی کیوں نہیں آ گیا؟ جس کے روح میں معرفت تھی اس کے نفس نے ارادہ کیا تو بدن مجلس شبیر میں آ گئے. یہی وجہ ہے مسجد میں بدن جا رہے ہوتے ہیں، مجلسوں میں روحیں آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے میں نے شیطان مسجد کی صفوں میں دیکھا ہے، حسین کی حلقہ ماتم میں نہیں دیکھا. کسی نمازی کی نماز اگر سارا ہی ابلیس کے شر سے بچ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز سے پہلے لا حول ولا کیوں؟ پھر نفس کے تصورات میں، تخیلات میں دنیا کیوں؟ پوری نماز میں مادیت پسندی کیوں؟ نماز کے اختتام تک دنیاوی خیالات کیوں؟ یہ تمام خیال مسجد میں نماز میں آئے. مجھے مجلس شبیر میں بیٹھ کے خیال کر کے دکھا. جو فہم مصلی پہ آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں اس کی رسائی ہو گئی. آؤ میں تمہیں عبادت کا طریقہ بتاؤں. چاہتے ہو نا کہ بچے نمازی بن جائیں تو جسموں کو عبادتوں کا عادی نہ بناؤ، پہلے روح کا سفر شروع کرو. روح کو معرفت دو تاکہ وہ معرفت نفس کے ارادے میں تبدیل ہو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں عبادت گزار بنے تو مجلس شبیر عرفان عطا کرتی ہے. یہاں روحوں کو سکون ملتا ہے کیونکہ یہ ہے ارادہ پروردگار کا نام. بس میں آخری جملہ کہوں گا. اللہ کے ہاں جسم نہیں، ارادہ ہے. ان کے پاس جسم ہے، ارادہ نہیں. میں نے تو کہا تھا کہ آخر میں قیمتی بات کروں گا. خدا کے ہاں بدن نہیں، ارادہ ہے. وہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں نا، جو میں خلق کرتا ہوں، میں ارادے سے کرتا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں چاہتا ہوں کسی شے کا، کچھ چیز کا کرنا تو میں ایک ارادہ کرتا ہوں اور وہ میری مشیت میں ہوتا ہے. حضور کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا. مشیت میں ارادہ ہے. مشیت پروردگار صرف ارادہ کرتی ہے، اور جب وہ ارادہ کر دیتی ہے تو پھر وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتی. پھر وہ کہتی کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشیت کا خاصہ یہ ہے کہ مشیت کو صرف کہنا پڑتا ہے کہ ہو جا. اس کا مطلب ہے کہ مشیت کا خاصہ یہ ہے کہ مشیت کو مسلح نہیں بچھانا پڑتا، مشیت کو ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے، مشیت کو مشورہ نہیں کرنا پڑتا. مشیت صرف کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہو یہ مشیت صرف آسمانوں پہ ہوتی ہے؟ اگر حسین یا بریڈ فورڈ گرتوں نے مجھے اجازت دے آؤ میں تمہیں زمین پہ مشیت پروردگار دکھاؤ. حسن نے منبر پہ بیٹھ کے کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آئے. امام نے قالین کے شیر کو کہا تھا باہر ہو جا، کیونکہ اس کے ہاں جسم نہیں ارادہ ہے، ان کے ہاں جسم ہے ارادہ نہیں. اس نے اپنا ارادہ ان کے جسموں کو دے دیا. ہائے 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 کیا بات ہے. بدن ان کے ہیں، ارادہ اس کا. کیا بات ہے. اس کا بدن نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا. اب کیونکہ ارادے کے اندر کیفیتیں ہوتی ہیں. ارادے کے اندر کیا میرا ارادہ ہے کہ میں خوش ہوں تو میں کیفیت میں جاؤں گا اور خوشی کا اظہار کروں گا اور وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آئے گی. کیفیت روح نے پیدا کی، ارادہ خوش ہوا اور چہرے پہ اظہار ہوا. اس کا مطلب ہے جس کو حقیقی خوشی ملی تھی وہ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ مجھے کوئی افسوس نہ خبر ملی تو اب مجھے غمناک ہوا. اب جب میں غمگین ہوا تو میں ایک کیفیت سے نکل کے دوسری میں آ گیا. ابھی خوش تھا، اب بھی غمگین ہوا. اس کا مطلب اب میں خوشی والی کیفیت میں نہیں ہوں، غمی والی کیفیت. اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ کیفیتوں میں آ جائے گا تو اسے ایک چیز سے دوسری چیز میں آنا پڑے گا، اسے حالتیں تبدیل کرنی پڑے گی. نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ اس کے ہاں تحریک ہے، اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں تو وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟
اگر اس کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں تو پھر وہ ناراض کیسے ہو؟ واہ اس کا مطلب راضی بھی وہ نہیں ہوتا، ناراض بھی وہ نہیں ہوتا، راضی بھی کوئی اور ہوتا ہے، ناراض بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ جاؤ پوری دنیا کا چکر لگا کے دیکھو، رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا، انہیں راضی کرنے سے ہوتا۔ تم چاہتے ہو کہ اپنی عبادتوں سے اپنے پروردگار کو راضی کرو تو اپنے معرفت کے ساتھ ان کو راضی کرو۔ یہ بدن ہے، وہ روح ہے، اور یہ ان کی مشیت ہے۔ بدن، روح اور مشیت۔ بدن ہے کائنات میں امام، روح ہے پروردگار، مشیت ہے فاطمہ۔ مشیت ہے پروردگار ہے فاطمہ۔ روح، میں نے تو پوری فلسفے کی بحث کی، منطق کی بحث کی، سائنس کی بحث کی، ہر طریقے سے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ 3 اجزاء ہیں، بدن ہے، نفس ہے، روح ہے۔ روح نور ہے، نہیں نظر آتی، وہ نور ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ یہاں جسموں میں آئے ہیں، یہ بدن ہے۔ درمیان میں ایک نفس ہے جس نے روح اور بدن کے سلسلے کو بحال رکھنا ہے۔ یہ کہانی صرف بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کتابوں میں آئی کہ حسنین نے کہا تھا کہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ کہانی صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں کہ زہرا نے کہا تھا کہ درزی کے پاس ہے۔ کیا بات، اس کی صداقت پہ حرف آ جائے گا، جب تھے نہیں تو کہے کیوں۔ یہ چیزوں کے ہونے کے بعد نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں تو چیزیں ہوتی ہیں، سچ نہیں بولتے۔ یہ جو بولتے ہیں وہی سچ، یہ حق کے پیچھے نہیں چلتے، یہ عدل نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہی عدل ہوتا۔ کیا بات ہے، تو سیدہ نے کہا تھا درزی کے پاس، تھوڑی دیر بعد فرشتہ آ گیا، اس نے کہا میں درزی ہوں۔ وہ جبریل کہہ کے بھی کپڑے دے دیتا تو فضا لے لیتی، خوش ہو کے لے لیتی کہ جبرائیل امین کپڑے لے کے آئے۔ اس نے کیوں کہا خیاط؟ اس لیے کہ جو اندر بیٹھی ہے اس نے کہا تھا کہ درزی کے پاس، اور مشیت صرف کون کہتی ہے؟ حرف یکون ہو جاتا۔ اللہ کی حجت ہیں، اور اس لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ سیدہ ہم پر حجت ہے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 8-7 بجے نیلسن میں مجلس اعزاء ہوگی انشاءاللہ، ذکر سید الساجدین، ذکر شہزادی فضا وہاں بھی ہوگا، پھر اس کے بعد بولٹن کی مجالس ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضری ہوتی رہے گی۔ آج اس کا جنازہ ہے جس کا جنازے نے موت کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وہ زندہ تھا اور شام کے بازار میں اس کا جنازہ تھا۔ امت نے جلدی کر دی سجاد کو زہر دینے میں، جلدی کر دی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہیں، زہر اثر جگر پہ کرتی ہے۔ اس میں زہر کا اثر کیا ہوتا جس کا جگر خون بن کے آنکھوں سے بہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں مولا سجاد کی کون سی شہادت ہوگی۔ وہ جو شام میں غریبہ پہلی بار قتل ہوا تھا وہ پڑھوں۔ ہر امام کے جانے کے بعد دوسرے امام کو امامت ملی تو مشکل حالات میں ملی، بڑی مشکل تھی۔ مولا حسن کی، مولا علی کے بعد امامت، جس ممبر پہ نماز پڑھانی تھی، مسجد میں نماز محراب میں پڑھانی تھی، اسی محراب میں بابے کا لہو تھا۔ وہ ممبر سامنے تھا جہاں بابا نے 18 رمضان کو آخری تقریر کی تھی۔ امامت حسن کی بڑی مشکل تھی، امامت حسین کی بڑی مشکل تھی، لیکن میں رو کے کہوں گا کہ سب سے زیادہ مشکل امامت سجاد کی تھی، کیونکہ اس کے دور امامت کا آغاز تب ہوا ہے جب زینب نے کہا سجاد میرے سر پہ چادر نہیں۔ میں جملہ پڑھ گیا، اس میرے مولا کے دور امامت کا آغاز ہوا ہے جب سگی پھپھی نے آ کے پوچھا ہے سجاد تو امام بن گیا ہے، بتا چل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ یہ مولا سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ تھا۔ مولا سجاد نے اپنے دور امامت میں آنکھ کھولی ہے تو پہلی تصویر کیا نظر آئی ہے؟ 4 سال کی بہن کہتی تھی آنکھیں کھول بابا کا قاتل مجھے تماچے مار کے، جس کے کان میں پہلی آواز ماں کی چادر کی پڑی، جس کی امامت کی آنکھ کھلی ہے تو بہن نے اپنا رخسار دکھایا۔ کتنی مشکل ہوگی وہ امامت جو سجاد نے دیکھی۔ سادات و غیر سادات، پھر یہ کربلا سے حسین کا مجاہد بیٹا چلا۔ اللہ تمہاری بہنوں کی زندگیاں کرے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹی چھوٹی ہو
बहन छोटी हो, भाई हाथ पकड़ के बाजार में लेके जाए, बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाए, भाई जल्दी से बहन को संभालना शुरू कर देता है। बहन का हाथ थाम के कहता ना घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। अंधेरा हो जाए, बाप कहता बेटी ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। रात हो जाए, भाई बहन को तसल्लियां देता है, बाप बेटी को तसल्ली देता है। जिसके घर में बेटी है मातम करके अगला जुमला सुनना, मैंने दुनिया में देखा है, हर भाई बहन को तसल्ली देता है। शाम के बाजार में ये अकलौती बहन थी जो भाई का हाथ पकड़ कहती तू ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। सजाद तू ना घबरा, सकीना तेरे साथ है। सजाद आंखों का लहू बंद कर, तेरी बहन तेरे साथ है। जो बहन होके तसल्लियां देती है। हम रोते हैं पानी, सजाद रोया खून। कितना रोए मेरे मौला सजाद खून, मुसलसल 35 साल खून रोते। मैं और आप मुसाइब सुनते हैं तो रोते। हम जाकिर के मोहताज हैं, सजाद जाकिर के मोहताज नहीं थे। ये पानी देखते रोना शुरू कर देते, ये किसी की गोद में बच्चा देखते रोना शुरू कर देते, ये किसी जवान के चेहरे पे दाढ़ी देखते रोना शुरू कर देते, तस्बीह पकड़ते रोते, सजदा करते रोते। एक दिन मौला सजाद बैठे हुए थे, अपनी अंगुष्ठी अपनी अंगूठी को देख के रो रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। सामने मिनहाल कूफी बैठा हुआ था, उसने कहा मौला मुझे बताएं आपके रोने की वजह क्या है। मौला ने अंगुष्ठी दिखाई, मिनहाल को दिखाई, सजाद गश खा गए। सजाद की आंखें खुली, रो के कहते कसम है मुझे मेरे बाबा के लहू की, मेरे बाबा के जिस्म में असर अशूर इस अंगूठी जितनी जगह भी खाली नहीं थी। मेरे बाप के बदन पे इतने जख्म थे, इतने तीर थे, इतने नेज़े थे। कोई आगे कहता मौला पानी पिए, सजाद रोते। कोई कहता मौला बाजार में चले, सजाद रोते। एक दिन एक मोमिन ने कहा नहीं मौला आप घर में रहते हैं, आपको करबला याद आती है, मौला मैं आपको बाजार में लेके जाऊं। ये बाजार में लेके आया। मदीने के लोगों ने करबला के बाद पहली बार सजाद को मदीने के बाजार में देखा। लोग आके सजाद के कदमों में गिरे, मौला सजाद किसी के सर पे प्यार दे रहे थे। दुआएं देते देते मेरे इमाम बढ़ते बढ़ते एक दुकान के सामने गए। एक कसाब बैठा हुआ था, उसने सजाद को देखा, इसे जल्दी से वजू किया, वजू करके मौला के सामने हाथ मांग के मौला सलाम, मौला माफ कीजिएगा आने में देर हो गई, मैं जानवर ज़िबा कर रहा था, मैं जानवर ज़िबा कर रहा था। जो मात भी बैठे हो, जब इसने कहा मैं जानवर ज़िबा कर रहा था, फरमाया मुसलमान है? जी मौला मुसलमान हो। फरमाया शरीयत रसूल में अहकाम ज़बीहा याद है? उसने जी मौला याद है। फरमाया मुझे सुना। फरमाया शरीयत मोहम्मद की जानवर को पानी पिला के ज़िबा किया करो। मौला सजाद जमीन पे बैठ गए, रो के लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए। मौला फरमाया दूसरी शर्त सुना। उसका मौला दूसरी शर्त है जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मौला सजाद रो के हाय कुर्बान, मेरी 3 सगी फुफियां सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा है। मौला सजाद ने कहा तीसरी शर्त सुना। उसका तीसरी शर्त है जानवर को तेज छुरी से ज़िबा करो। सजाद जमीन पे गिर गए, रो के कसम है मेरे बाबे के लहू की, मेरे बाबा को शारक से ज़िबा नहीं किया गया, मेरे बाबा को पसे बाबा को पुश्ते गर्दन से ज़िबा। लोग कहते हैं कि मुसाइब सख्त है, अल्लाह आपको सेहत दे। मुसाइब नरम होता सजाद लहू न रोते, मुसाइब नरम होता हुसैन का बेटा खून न रोता। मौला कहते मेरे बाबा को पसे गर्दन से भागी, मैंने पसे गर्दन कहा है, सहारा लिया है मैंने अच्छे लफ्ज का। अगर मुझे कहो तो मैं अल्लाह अब्बास की कसम खा के ज़ियारत नाहिया में 12वें का नुहा पढ़ूं। मेरा 12वां ज़ियारत नाहिया में सलाम उस जद्द मजलूम पे जिसकी गर्दन की हड्डी को काटा गया था, जिसकी गर्दन की हड्डी को काटा गया था। क्या पढ़ूं शाम के बाजार में सजाद कैसे गुजरे, कैसे गुजरे शाम के बाजार से सजाद। ना सदात गैर सदात, बाजार शाम वो बाजार था जिसने सजाद की कमर झुका दी। मिंबर की कसम, इस बारगाह की कसम, अशर अशीर नहीं पढ़ा गया बाजार शाम का। ये नहीं है कि किताबों में नहीं, किताबों में वो रवायात हैं पढ़ी जाएं, मजमे से मुंह न उठे, जनाजे उठे, क्योंकि आपके दिल बड़े नरम होते हैं। हम सिर्फ आपके डर से कह देते हैं शाम में भीड़ ज्यादा, शाम में भीड़ ज्यादा थी, हम सिर्फ भीड़ कह के गुजर जाते हैं। मुझे माफ कर देना कोई सैयद बैठा हो, सिर्फ भीड़ नहीं है, इन्होंने हाथों में शराब के जाम पकड़े हुए थे। 3000 नाचने वाली औरत शाम के बाजार में बुलाई गई थी, आईने लगाए गए थे। मौला सजाद से पूछा था मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा रोए कहाँ? फरमाया शाम में। उसने कहा मौला शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? सजाद रोए जब पिछले रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। ये वही वक्त था जब मेरी माँ जमीन में बैठ गई।
तुम्हारे डर से पढ़ देते हैं। शाम में पत्थरों की बारिश हुई थी, रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है, इन्होंने खौलता हुआ पानी सैयदादियों पे फेंका है। सजाद कहते जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बेटियां, सजाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, असगर की माँ कौन, गुजरी नहीं गुजारी गई। बड़ा सख्त है बाजार शाम। मुझे मौला सजाद के आखिरी बस 5 या 6 मिनट और पढ़ूंगा, गुरबत सजाद सुनना। मौला सजाद शाम के जिंदान में थे जब सिपाही ने आके जंजीर हिलाई, कह दी हाकम ने दरबार में बुलाए। जब उसने कहा मौला सजाद को कि तुम्हें हमारे हाकम ने बुलाए, अब मैं जुमला गुजार दूंगा समझ लेना। बुलाया चौथे इमाम को था, 5वें भी साथ उठे, जिसने हाय कहा है ज़ैनब तेरी हाय कबूल करे, जो इशारा समझ आते हो बीबी वो हाय कबूल करे, अल्लाह इन नवाजों पर रहम फरमाए। बुलाया चौथे को था, 5वां इमाम भी उठा, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गया। आधी रात को जिंदान से निकल के मौला सजाद दरबार में, हाकिम क्यों बुलाया है? ये मलाउन अपने बिस्तर से उठ के आया, तख्त पे बैठा, कहता हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करने लगा। मौला सजाद रो कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां? ये कहता वापस मदीने चला जा। सजाद रो कहते कौन सा मदीना जहां कभी अब्बास होते थे, जहां कभी अकबर होते थे, जहां भी जाना है लेकिन शाम से चला जा। मौला सजाद ने कहा तूने बैयत मांगी, न मेरे बाबा ने की न मैंने की, जब हमने तेरा मुतालबा मानना ही नहीं, तू हमारी कैद आजाद क्यों कर रहा है? अब ये जुमला बड़ा सख्त है, लेकिन जिसके घर में बेटी है उसकी हाय की आवाज जरूर निकलेगी। जब उसने कहा ना कि हाँ मैं कैद आजाद करता हूँ, मौला सजाद कहते किस वजह से आजाद कर रहा है? हमने तेरी शर्त मानी नहीं, तूने एक दिन में मेरा भरा घर उजाड़ दिया, तूने ज़हरा का सारा गुलिस्तान बर्बाद किया, अब बता कैद आजाद क्यों कर रहा है? ये देख मेरी मजबूरी बन गई है। मौला सजाद देख क्या मजबूरी है तेरी? बोला चंद दिन पहले जिसे दफना के आया है उसके रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं देती, वो तेरी बहन सकीना के रोने की आवाज आती है। मैं आधी आधी रात को उठता हूँ, कभी उस कोने में रो रही होती है, कभी उस कोने में रो रही होती है, रो रो के कहती उसकी रस्सियां खोल दे, उसकी हथकड़ियां खोल, उसकी जंजीरें खोल। मौला सैयदुल साजिदीन ने कहा फैसला मैंने नहीं करना। क्या लगा कौन करेगा? सजाद रो कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस है, फैसला मां करेगी। मौला सजाद आधी रात को जिंदान से, अम्मा यजीद कैद आजाद कर रहा है। बीवी देख कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं। सजाद मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं हसन की बहन हूं, मेरे बाप ने इसके बाप से शर्त, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, मैं शर्तें मनवा के जाऊंगी ताकि मौरख लिखे अली की बेटी फातिह शाम होके उठी। शर्तें बीवी ने शर्तें बताई। सजाद आए दरबार में, मेरी माँ की शर्तें क्या लगा बताई जाए? तो मैं शोहदा के सर वापस चाहिए, कहता देने के लिए तैयार हूं, 3 ऊंट सवारी के लिए चाहिए, देने के लिए तैयार हूं, शाम में एक मकान खाली चाहिए, कहता जब रहना नहीं तो करना क्या है? सजाद कहते मेरी माँ कह गई है एक दफा शाम में घर खाली करवा, मेरे भाई मारे गए मुझे रोने किसी ने नहीं दिया, मैं शाम में एक मजलिस करवाऊं, जिन औरतों ने पत्थर मारे उन्हें मेरे सामने बिठा ताकि मैं बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी मारा गया था। चौथी शर्त बशीर इब्न जज़लम बतौर मुहारी चाहिए, इसे का देने के लिए तैयार हूं। 4 शर्तें मुकम्मल होने के बाद हुसैन का बेटा सजाद जिगर पे हाथ रख के जमीन पे बैठ गया। अगला लफ्ज सजाद से बोला नहीं जा रहा था। हाकिम सीढ़ियां उतरा दे के कहता तूने सर मांगे मैं दे रहा हूं, तूने सवारियां मांगी मैं दे रहा हूं, तूने मकान मांगा मैं खाली करवा रहा हूं, तूने बशीर इब्न जज़लम मांगा मैं देने के लिए तैयार हूं। अगली कौन सी शर्त है जो तुझसे बताई नहीं जा रही? जो शर्त सजाद ने रो के बताई थी, मैं बढ़ने लगा हूं आंसू तेरा जाने और शाम वाली बीबी जाने। मौला सजाद ने जिगर पे हाथ रख दे। अगली शर्त है मेरी माओ की चादरें मुझे वापस कर, मेरी बहनों की रिदाएं मुझे वापस कर, मेरी बेटियों की रिदाएं मुझे वापस कर। ये देख लगा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। सजाद रोक दे कुछ और दे न दे, मेरी माँ का बुर्का मुझे वापस कर। क्या लगा नई चादरें बनवा दूं? सजाद करे वही चादर चाहिए जो शाम गरीबा नेज़े से लूटी थी। कहने लगा क्या करेगा? सजाद करे यहाँ से सीधा करबला जाऊंगा, अब्बास की कब्र पे जाके कहूंगा उठ चचा गाज़ी जिस चादर का तूने वादा किया था। सज्जाद वो चादरें लेके आ गया। 3 ऊंटों पे सैयदादियां बैठी, मुहारी सज्जाद हुआ। शाम
سے یہ قافلہ اسلام کو فتح دلوا کے ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر کے یہ توحید کا مختصر ترین قافلہ شام سے نکلا، کربلا کے ٹیلوں پہ سجاد آئے، جہاں باپ کی لاش ٹکڑوں میں چھوڑ کے گیا تھا وہاں بابا کی بنی ہوئی قبر دیکھی، عباس کی بنی ہوئی قبر دیکھی، سجاد قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے، سجاد کی آواز آئی اکبر نیزہ کھانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونا آسان ہے، چچا عباس شانے کٹوانا آسان ہے۔ یہ کہہ کے سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، رو گئے بابا حسین معاف کرنا، تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے۔ قبریں پھٹی، لاشیں اٹھنی شروع ہوئی، آواز آئی نیزہ آسان، پرچھی آسان، تیر آسان، پمالی آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد لوگ ادھر رکو میں تمہیں بتاؤں، زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے، زینب جیسی ماں، بس آ گئے میرے امام واپس، میرے آقا کا آنا تھا، 2 منٹ اور پڑھوں گا، تفصیل زیادہ پڑھ گیا، 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ پہنچے، ملاؤن نے گورنر مدینہ کے ذریعے زہر بھجوائی، زہر اس کو دی جو کربلا میں مر چکا تھا، جسے شام میں موت آ چکی تھی۔ سجاد کے بدن پہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوا، سجاد کی اب صرف آنکھوں میں لہو نہیں آ رہا تھا، باقر نے بابا کے منہ میں آتا ہوا لہو دیکھا، باقر قریب آ کے بیٹھے، مولا سجاد کہتے بیٹا باقر جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی مجھے کربلا سنا، میں بابے کو رونا چاہتا ہوں، مجھے میرا اکبر سنا، مجھے میرا اصغر سنا۔ باقر کربلا سناتا رہا، سجاد عزاداری کرتے رہے، یہ آواز آئی باقر اٹھ جا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جس پہ تابوت کی برآمدگی ہوگی۔ میرے مولا امام محمد باقر روایت کرتے ہیں کہ کربلا سے شام سے واپس مدینے جب مولا سجاد واپس آ گئے تھے، میرے بابا ہمیشہ اپنی گردن پہ کپڑا رکھتے تھے، میرے بابا نے کبھی بھی اپنا وہ کپڑا گردن سے نہ ہٹایا تھا، نماز پڑھتے تھے کپڑا گردن میں ہوتا تھا، دھوتے تھے کپڑا گردن میں ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا آواز آئی باقر جب میں مر جاؤں یہ کپڑا ہٹا دینا، باقر کہتے جب بابا کو غسل دینے کے لیے میں نے اپنے بابا کی گردن سے کپڑا